الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام میرے محفل حضور سیدی قبلہ پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب ناظم ادارہ معین الاسلام بیربل شریف تشریف فرما، دیگر حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور بالخصوص اس مدرسہ معین القرآن کے طلباء اور بکھر بار شہر کے تمام جملہ معززین، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے انتہائی محترم و معظم و محتشم اور اس بکر بار کی دھرتی کے محسن جناب صوفی ظفر ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاتھوں کا لگائے ہوا یہ بوٹا ماشاءاللہ اس وقت اپنے پورے جوبن پہ ہے، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے بیٹوں نے ماشاءاللہ اسے بڑی اچھے انداز سے سنبھالا ہوا ہے. اور آج کی اس دستار فضیلت کی تقریب میں شرکت کے بعد اس بات پر پختہ یقین آ گیا کہ جب علم کے مزید چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ روشنی کم نہیں ہوگی، یہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی. میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دعا کا ذکر کیا. میں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا، آپ بڑی توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیے گا. اللہ رب العالمین میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے رب زدنی علما، کہ اے میرے مالک میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ بھی سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف یوں کروایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر اگر ہم قرآن مجید کی پہلی وحی کو دیکھیں تو اس میں ارشاد گرامی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اس پہلی وحی کا جو پہلا لفظ ہے اس میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جس پاک کتاب کی پہلی وحی اور پہلا لفظ ہی پڑھنے پڑھانے سے ہو، اور جس ہستی مبارک پہ یہ کتاب نازل ہو، وہ ہستی، اس ہستی سے یہ دعا منگوائی جا رہی ہو کہ رب زدنی علما، کہ میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو آپ خود سمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو کتنی اہمیت اور فضیلت عطا فرما رکھی ہے. اور پھر اسی پاک قرآن میں اللہ رب العالمین ایک سوال فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ سوال کیا. حاضرین محترم، میں اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. کنز العمال شریف کی ہی یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، او کما قال، سرکار فرماتے ہیں کہ علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، وعماد الدین، اور یہ دین کا ستون ہے. یعنی اگر آپ دین اسلام کی عمارت کو زندہ و جاوید رکھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور اس عمارت کے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا پھر علم کے رستوں کے مسافر بن جائیے، علم کی راہوں پہ چلیے، علم حاصل کیجئے.
اور میرے نبی کی یہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ حاجی گرامی، پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کردہ ایک حدیث شریف، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ، کہ عبادت سے بہتر علم کا حصول ہے۔ اب اس کا معنی یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ شاید نہ نمازوں کی کوئی ضرورت ہے علم پڑھنے والوں کو، نہ ہی کوئی روزوں کی کوئی ضرورت ہے، نہیں، جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، لیکن باقی جو دیگر یعنی نوافل ہیں یا نفلی عبادات ہیں ان سے بہتر علم کا حصول ہے۔ میں اکثر جب ہم میر شریف میں تھے یا اب بھی ہمارے طلباء جو بعض دفعہ رات کو محافل پہ نکل جاتے ہیں تو آپ بڑی سختی فرماتے ہیں اور ہمیشہ آپ یہی درس دیتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے یا اس علم کی تحصیل کے دوران آپ لوگوں کا جو سب سے افضل ترین کام ہے وہ ہم وقت علم کا حصول ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس وقت آپ جتنے بھی مدارس ہیں ان کی اگر اس وقت کی معلومات لیں تو ان میں چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اب ان کے ادارے شوال کی کہیں جب شوال مکمل ہوگا یا 15 شوال کے بعد جا کے ان کے دوبارہ ادارے کھلیں گے، لیکن ادارہ معین الاسلام رمضان شریف کے اندر بھی کھلا رہے گا اور وہاں پہ طلباء بدستور اپنی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے۔ حضور مجھے ایک طیب لڑکا ہے وہ جس نے ابھی فرض نمازوں میں قرآن مجید مکمل کیا، شاید وہ آج بھی آپ کے پاس آیا، 2 دن ہو گئے وہ میرے ساتھ راستے میں تھا، اس کے گھر والے بھی کس کو چھٹی لے کر دیں اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں آئے اور مصلی سنائیں۔ تو میں 2 دن سے انہیں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ابھی اس کے پڑھنے کا وقت ہے، جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا پھر ساری زندگی اس نے یہی کام کرنا ہے، مصلی سنائے، دین کی خدمت کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، یہ جو بھی کام کرے لیکن تعلیم کے حصول کے بعد کرے۔ اب مجھے یہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کہ بڑا عبادت گزار تھا اور آ کے سوال کرتا ہے، اے وقت کے بہت بڑے امام اور فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ تہجد کی نماز زیادہ افضل ہے یا ابابین جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سر جھکا لیا۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پھر سوال دہرایا، کیا حضور میں نے پوچھا ہے آپ سے، بتائیے ابابین جو شام کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ افضل ہے یا تہجد کی نماز زیادہ افضل ہے؟ اب پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال دہرایا تو امام احمد بن حنبل کا ذرا جواب سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے، اے آنے والے اور نوافل کی فضیلت کا معلوم کرنے والے، اگر تو احمد بن حنبل سے یہ سوال کر رہا ہے تو پھر سن لے، جب سے میں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہے میرے نزدیک اس سے افضل ترین کوئی اور کام نہیں ہے، اس سے افضل ترین کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہمارے طلباء اس وقت بڑی پریشان بھی ہوتے ہیں اور پشیمان بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمیں محافل سے روکا جاتا ہے، تو محافل سے روکا اس لیے نہیں جاتا معاذ اللہ کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ محافل میں جائیں، روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، اور جب سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ العلم خیر من العبادہ، عبادت سے بھی افضل علم کا حصول ہے، تو اے پڑھنے والوں پھر یاد رکھو، میرے حضور کا تیسرا فرمان سنو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها او کما قال، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میں یا رات کی چند گھڑیاں جس نے بیٹھ کے علم حاصل کیا، پڑھا یا پڑھایا، حضور فرماتے ہیں وہ اس شخص سے بہت زیادہ بہتر ہے جو ساری رات جاگ کے اللہ کو یاد کرتا رہا۔ یہ علم کی اہمیت ہے، اور یہ وہ
दनाए सुबुल इरशाद फरमा रहे हैं। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान के ये फरामीन हैं कि इल्म दीन पढ़ने वालों, तुम्हारा रात को एक घड़ी जागना और तुम्हारे मुकाबले में एक वो शख्स कि जो सारी रात जाग के अल्लाह को याद करता रहा, फरमाया गया उसका एक घड़ी जागना उसकी पूरी रात जागने से ज्यादा बेहतर है। और मैं किसी एक मौलाना यूसुफ साहब एक बुजुर्ग का कॉल पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं कि अल इल्म हयातुल इस्लाम है। इसका एक मतलब ये भी है कि अल इल्म हयातुल इंसान, कि इंसान की जिंदगी का इन्हिसार भी इल्म पर है। और मेरे जो फाजिलीन तशरीफ फरमा है, 3-4 दिन से हजरत मौलाना अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मुतालिक पोस्टें चल रही हैं इस वक्त फेसबुक के ऊपर। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन, और सरायकी बेड से आपका ताल्लुक था। और जिन हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का आप इसमें गलामी ले रहे थे, आपसे डायरेक्ट उन्होंने कस्बे फैज किया। तो मैं ये बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जब मैं वो तहरीर पढ़ रहा था, कौन जानता है कि सरायकी बेल्ट का और उनकी कब्र मुबारक हुजूर बिल्कुल आम कब्रिस्तान में कच्ची कब्र, ऊपर से ऊपर मिट्टी का लेप है। अब किसे क्या खबर कि इसके नीचे कितना बड़ा आलिम दीन दफन है। लेकिन आज भी मैं और आप अपनी एक तस्वीर पे लाइक हासिल करने के लिए, कमेंट हासिल करने के लिए हम तरह तरह की जो है वो फेसबुक के मुख्तलिफ जो है तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फेसबुक के आने से कई साल पहले इल्म पे पारा देने वाला वो अब्दुल अजीज परहारवी, मैं आपकी उस फेसबुक पे होने वाली, नशर होने वाली वो जो एक तहरीर थी उसको देख रहा था, जिसे 1.5 मिलियन लोग पढ़ चुके थे। यानी 1,05,000 लोग, सॉरी 1.5 लाख लोग जिसे इस वक्त तक पढ़ चुके थे। अब किसे क्या खबर कि एक आम से कब्रिस्तान में मुसलमानों के दफन होने वाला ये शख्स, अल्लाह ताला इसे इल्म के तवस्सुल से ये मकाम बख्शेगा कि जब दुनिया फेसबुक पे लाइक्स तलाश कर रही होगी, इस फेसबुक के आने से हजारों साल पहले दुनिया से जाने वाला शख्स फेसबुक के टॉप ट्रेंड में आ जाएगा। और यहां एक आखिरी बात, वो जो मैंने कहा ना, अल इल्म हयातुल इंसान, इल्म वाले अगर मर भी जाएं तो उनका काम हमेशा जिंदा रहता है, और उनकी लिखी हुई किताबें, उनके पढ़ाए हुए शागिर्द वो अपने उस्तादों का नाम जिंदा रखते हैं। और मैं इसको एक और अंदाज में जरा आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ जब मेरे ख्याल में मैं FA में था तो हमारे कारी जफर इकबाल साहब तशरीफ फरमाए, शरफ मोइनी साहब भी हैं, और मेरे हुजूर तो इस बात के शाहिद हैं। हमारे यहाँ आस्ताने आलिया शाह वाला शरीफ से हजरत अल्लामा जामिउल माकूल वल मंकूल फकीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र में और उनकी सेहत में खैर बरकत अता फरमाए, आप तशरीफ लाए अपने भाइयों के साथ। तो मेरे हुजूर का ये तरीका है कि जब भी कोई इल्म वाली शख्सियत आती है तो आप फरमाते हैं कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए और इल्म की मजीद चाहत के लिए इनसे खिताब फरमाए। तो उन्होंने खिताब फरमाया और उन्होंने हमें एक वाक़या सुनाया। बस यही वाक़या सुना के मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगा। आप फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसका डेरा था बिल्कुल दरिया के किनारे। सुन रहे हैं आप मेरी बात? आप भी, बकरबार भी दरिया का किनारा है और बीरबल शरीफ भी दरिया का किनारा है। अहलुल्लाह ने हमेशा जंगलों में डेरा लगाया, लेकिन फिर वो जंगल जंगल न रहे, उन्हें मंगल बना दिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बीरबल शरीफ का नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। मेरे मोहतरम फाजिल दोस्त ज़हीर साहब तशरीफ फरमा है, उमर मोइनी साहब है, मौलाना अकबर साहब है, चाचर शरीफ के एक छोटे से एक यानी पूरा गांव नहीं, एक साथ छोटा सा बांटा है, गालबन 21-22 घर है। वहां के रहने वाले वो लोग जब मिस्र से और अरब मुबालिक से आए हुए PhD डॉक्टर इनकी लिखी हुई अरबी में तकरीरें सुन रहे थे और इनको दाद दे रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उस दिन ये महसूस हो रहा था कि ये सदी मेरे इदारा मोहम्मद सलाम की सदी। जी मैं बिल्कुल, हाँ जी। तो वो अहले अरब जिनकी वो जुबान है, जब ज़हीर साहब ने वहां पे इदारा मोहम्मद सलाम की इल्मी और दीनी खिदमत का जिक्र किया
اور وہ فیس بک پہ انہوں نے اس چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ لگایا. وہ ایک عربی استاد، ایک ڈاکٹر، ایک یونیورسٹی کا آیا ہوا وہ پروفیسر عربی، وہ کس انداز سے ان کو بھی اپریشیٹ کر رہا تھا اور ادارہ الاسلام کو بھی اپریشیٹ کر رہا تھا. تو میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. وہ ایک جٹ تھا اور اس کا ڈیرا تھا. یہ جیسے انہوں نے فقیر اسماعیل صاحب نے ہمیں سنایا وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. وہ جو میں نے کہا نا کہ العلم حیات الانسان، انسان کی زندگی کا انحصار بھی علم پہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ دریا کے قریب رہتا تھا، پانی اترا ہوا تھا، تو ایک دن اس نے کنڈی لگا دی، اور ایک جب اس نے کنڈی باہر نکالی تو ایک بڑی حسین و جمیل مچھلی جو ہے نا جی وہ پھنس چکی تھی، بڑی خوبصورت. کبھی اس نے ایسی مچھلی نہ دیکھی. اب اس نے سوچا کہ اگر میں اسے پکا کے کھا جاؤں تو وہ زیادہ سے زیادہ میرا پیٹ بھرے گا، یہ بڑی خوبصورت ہے، میں کیوں نہ اس کو بادشاہ کو جا کے تحفہ دے آؤں. وہ بادشاہ وقت کے پاس آیا، بادشاہ کو وہ مچھلی تحفہ پیش کی. بادشاہ نے دیکھی. اب بادشاہ آپ کو پتا ہے جس مزاج کے ہوتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا بھائی تیرا انعام تو بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے ایک، اگر تو اس کا جوڑا لے کے آئے نا دوسرا بھی، اور پھر اس کی آگے نسل چلے تو یہ مچھلیاں اور زیادہ ہو جائیں گی اور میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا. لیکن تیرے پاس 1 مہینہ اگر نہ لا سکا تو پھر میں تیری اس محل کے اندر تیری گردن اتار دوں گا. آ گئی جان شکنجے اندر جو ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھاں رو محمد آج رویں تمنا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ انعام ملے گا. میں وہ جو ڈیرے پہ ہر وقت ہل چلاتا ہوں، پٹھے بناتا ہوں اور بھینسیں چراتا ہوں، اس سے میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن کیا خبر تھی بادشاہ کا مزاج کیا ہے، کیا کرے. واپس آ گیا. اب آخری دن ہے، یوں ہی جیسے بال شریف دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں پہ ایک ادارہ ہے. طلباء عصر کے وقت دریا کی طرف سیر کو جاتے ہیں اور 3 طالب علم ہیں، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، آپس میں گپیں مار رہے ہیں. اور وہ ساتھ تھوڑی سی دور وہ جٹ بھی بیٹھے. آج اس کی آخری دن ہے. کل اس نے اس کی جو ساتھ والی چاہے وہ مذکر یا مؤنث اس نے ڈھونڈ کے لے جانی ہے. لیکن وہ کنڈیاں لگا تھک گیا. پھر کوئی ایسا پیس یا دانہ یا مچھلی دوبارہ نہ ملی. اب وہ جو طلباء بیٹھے ہیں نا مولانا یوسف صاحب، اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بتا رہے کہ آج ہمیں استادوں نے تذکیر و تانیث پڑھائی. تو کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں ذرا ہنسی مذاق والے، تو ایک کہنے لگا جی مذکر کی یہ علامات ہیں، ایک کہتا ہے جی مؤنث کی یہ علامات ہیں. وہ تیسرا کہنے لگا جی جڑی مذکر ہی نہ ہوئے تو مؤنث ہی نہ ہوئے وہ کڑی شے ہوندی ہے. وہ تیسرا انہوں نے کہا یار وہ مخنث ہے. کیا ہے؟ مخنث، جو مذکر بھی نہیں ہے اور مؤنث بھی نہیں ہے. وہ جج ساتھ دور بیٹھا ان کی بات سن رہا ہے کہ جو مذکر بھی نہ ہو اور مؤنث بھی نہ ہو، وہ جسے ہم فیمینن اور میسکولن کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کنڈیشنوں میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ کہا وہ مخنث ہے. جٹ نے سن لی. وہ جو ایک گھڑی اسے طالب علموں کے تھوڑا سا ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا، وہ دوڑا بادشاہ کے محل پہنچا. اب آپ کائنڈلی توجہ میری طرف. پہنچا بادشاہ کے محل. بادشاہ سے جا کے کہتا ہے بادشاہ ذرا مجھے وہ مچھلی دکھائی جائے، میں نے وہ مچھلی دیکھنی ہے. اس نے کہا بھئی تیری تو آج آخر دن ہے، تو نے تو اس کے ساتھ کا جوڑا لانا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو مذکر لا، جو مذکر ہے تو مؤنث لا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے مچھلی کو دیکھا، اٹھایا، الٹا پلٹا، کہنے لگا او ہو بادشاہ پورا 1 مہینہ مجھے ہو گیا کنڈیاں لگاتے مجھے کوئی دوسرا اس کے ساتھ کا جوڑا نہ ملا. یہ تو اب میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو مخنث ہے اور اس کا دوسرا تو ہو نہیں سکتا تھا. پورا مہینہ مجھے محنت کرتے گزر گئی. بادشاہ نے کہا اتنا سیانا آدمی کہ یہ مچھلی کی اتنی پہچان رکھتا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے کہ مخنث ہے. بادشاہ نے ایک پورا علاقہ بطور جاگیر انعام دیا. جب انعام ملا کہا بادشاہ تھوڑی دیر مجھے وقت دے، مہلت دے، میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. وہ دوڑا آیا دریا کے کنارے. طالب علم ابھی وہیں بیٹھے تھے.
ان سے کہا اے دین پڑھنے والوں، وہ ایک گھڑی جو مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا، آج اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے میں مجھے زندگی عطا کر دی ہے اور مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا۔ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں العلم حیات الاسلام، اسلام ہمیشہ زندہ ہے۔ اس مدارس کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے، جہاں پہ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بس اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور حضور کا فرمان پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان اداروں میں پڑھنے والوں کو میرا اللہ دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔